بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی خوبصورت باتوں میں آج کا موضوع ہے زبان۔ زبان جو اللہ پاک نے ہم سب بندوں کے لیے عطا کی ہے، اور اس لیے عطا کی ہے کہ اس سے ہم ذکر الہی کریں اور حق اور سچ بات کہیں، کسی کو اپنی زبان سے برا نہ کہیں، زبان سے کسی کو اذیت نہ دیں۔ حضرت علی شیر خدا کا فرمان باری ہے، ہم اہل بیت دین اسلام کے ستون اور شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اور ہماری برکت سے دنیا میں توحید اور حق کی بنیاد نئے سرے سے قائم ہوئی اور شرک و باطل اپنی جگہ سے ڈگمگائے اور ان کی زبان جڑ سے کٹ گئی، اور ہم لوگوں نے دین کو صحیح معنوں میں سمجھا، اسے محفوظ رکھا، بلکہ اپنے کانوں سے سن کر دوسروں کو بھی بتایا۔ یعنی دین کو پھیلانے میں اہل بیت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر اہل بیت دین کو نہیں پھیلاتے تو سوچئے کیا ہوتا۔ دین اسلام جو سلامتی کا مذہب ہے، جو شخص اپنے قلب میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہے اور زبان سے ہمیں برا نہیں کہتا، وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایمان زبان سے اقرار اور بدن سے عمل کا نام ہے۔ ایمان کا اعلیٰ مرتبہ زبان کی بندش ہے۔ زبان ایک درندے کی مانند ہے، اگر تم اسے کھلا چھوڑ دو گے تو کاٹ کھائے گی، اور غصہ ایسی برائی ہے، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو جان سے مار ڈالے گا۔ محسن کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ان کے نیک کاموں اور نیک خصائل کا ذکر نیک لوگوں کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے۔ مومن زبان کا سچا اور لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ احسان کا انجام قابل مذمت نہیں، اور زبان کی لغزش پر اکثر لوگوں کو قابو و قدرت نہیں ہوتی۔ شیر خدا کا فرمان ہے، آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، اور کریم وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ احسان کرے۔ وعدہ کرو تو اسے پورا کرو،
اور غصے میں زبان سے بیہودہ بات نہ نکالو۔ کوئی بھی شخص 4 چیزوں کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ نمبر 1، ایسی عاجزی جسے اپنی تصدیق کا ذریعہ بناتا ہے۔ نمبر 2، زبان کی ایسی غلطی جس پر قسموں کو کلام کے ذریعے درمیان میں لاتا ہے۔ نمبر 3، وہ قسم جس کے ذریعے اسے شہرت مطلوب ہوتی ہے۔ نمبر 4، وہ ذلت جسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ تم جب اچھی بات کا ارادہ کرو تو اپنے کاموں کو بھی اچھا کرو، تاکہ زبان کی بزرگی اور احسان کی فضیلت دونوں باہم جمع ہو جائیں۔ مولا علی شیر خدا کا ارشاد باری ہے، عقل، انسان کی فضیلت اور سچائی زبان کی امانت ہے۔ سچائی زبان کی امانت اور ایمان کا ہیلہ ہے۔ بری بات کا انجام انتہائی برا ہے اور جواب سے عاجز رہنے کی نسبت گناہ گار اور بے زبان ہونا اچھا ہے۔ بیشتر کلمات زبان سے ایسے نکلتے ہیں جو نعمت کو سلب کر دیتے ہیں، اور بیشتر خوشیوں کا انجام رنج و تکلیف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ احسان کا انجام قابل مذمت نہیں، اور زبان کی لغزش پر اکثر لوگوں کو اختیار نہیں ہوتا۔ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں جو برے کاموں کو ہاتھ یا زبان سے مٹاتے ہیں، اور اگر معروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں جو برے کاموں کو ہاتھ یا زبان سے مٹاتے ہیں، اور اگر ہاتھ یا زبان سے نہ مٹا سکیں تو دل سے برا سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ نیک خصائل کا مجموعہ ہیں، اور جو لوگ برے کاموں کو زبان سے مٹاتے ہیں اور دل سے برا سمجھتے ہیں مگر ہاتھ سے ان کو نہیں روکتے، تو ایسے لوگ نیک خصائل میں 2 خصلتوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور ایک خصلت کو ضائع کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو برے کاموں کو صرف دل سے برا جانتے ہیں مگر ان کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ اور زبان کا استعمال نہیں کرتے۔ ایسے لوگ 3 خصائل میں سے 2 کو ضائع کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو برے کاموں کو نہ ہی دل سے، نہ ہی ہاتھ سے اور نہ ہی زبان سے مٹاتے ہیں، تو ایسے لوگ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے، جس شخص کی زبان شیریں اور میٹھی ہوتی ہے اس کے بھائی زیادہ ہوتے ہیں، اور
جو شخص کسی بری جگہ پر جاتا ہے وہ برائی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ زبان سرکش گھوڑے کی مانند ہے اور برائی سوار کی مانند، یعنی منہ کے بل گرنے والی ہے۔ زبان بند رکھنے سے دلیل کمزور ہوتی ہے اور بیہودہ گوئی سے جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ مومن کا تقویٰ اس کے قلب میں اور اس کی ظاہری توجہ زبان پر ہوتی ہے۔ جنہوں نے شیطان کو اپنے کام کا مالک اور اس کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا ہے، بس وہ ان کے سینوں میں گھس گیا اور ان کی گود میں جا بیٹھا، ان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ان کی زبانوں سے بولتا ہے اور ان کو لغزش اور غلطی میں مبتلا کر رکھا ہے، اور بیہودہ خراب کام ان کی نظر میں مزین کر دیے ہیں اور ان سے اس شخص کی طرح کام کراتا ہے جس کی سلطنت میں شیطان شریک ہوا اور اس کی زبان سے لغو بیہودہ باتیں کراتا ہے۔ مومن کی پرہیزگاری اس کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے اور منافق کی پرہیزگاری اس کی زبان ظاہر کرتی ہے۔ جب تمہارے بدن تندرست، زبانیں کھلی ہوئی ہوں، تب توبہ قبول اور اعمال مقبول ہو سکتے ہیں۔ بس ایسی حالت میں نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ زبان کی لغزش اور غلطی تیر لگنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ زبان سے ہمیشہ وہی بات نکالو جس کا یقین ہو کہ اس کا ثواب آخر میں تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور دنیا میں نیک نامی ملے گی۔ پہلا جہاد جس کے ذریعے تم مخالف پر غلبہ پا سکتے ہو، ہاتھ کا جہاد ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجے پر زبان کا جہاد ہے، تیسرے درجے پر دل کا جہاد ہے۔ پس جو اچھے کاموں کو برا نہ سمجھے تو اس کا دل الٹا ہو گیا ہے، اوپر کا حصہ نیچے کو اور نیچے کا حصہ اوپر کو آ گیا ہے۔ زبان انسان کی لیاقت کا ترازو اور جھوٹ زبان کا عیب ہے۔ سچائی حق کی زبان ہے، جھوٹ سچائی کا دشمن ہے اور باطل حق کی مخالفت کرنے والا ہے۔ جاہل کی زبان اس کے لیے ہلاکت کی کنجی ہے، جاہل کی زبان اس کی موت ہے۔ دانا وہ ہے جو اپنی زبان فحش گوئی سے بند رکھے، جبکہ ہوشیار وہ ہے جو زمانے کی رفتار کے ساتھ چلے۔ خط ایسی چیز ہے جو آدمی کے حق میں گویا کان کی بات ہے اور دوسرے کے حق میں ایسا کہ گویا اس کی زبان سے سمجھایا جا رہا ہے۔ زبان کے
محفوظ رکھنے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے بڑھ کر انسان کے حق میں کوئی چیز مفید نہیں۔ آدمی کی درستی زبان کی خوبی اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے ہوتی ہے۔ زبان کو محفوظ رکھنا اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا کسی بھی شخص کی بہترین خصلت ہے۔ اپنے اعمال میں شیطان کا حصہ نہ رکھو اور اپنی جان پر اسے طلب مت کرو۔ اگر کلام کا موقع نہ ملے تو زبان سے مت بولے، اور اگر کوئی شخص دوستی کے لائق نہیں ہے تو کسی نااہل سے دوستی کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد باری ہے، قلبی روزہ زبان کے روزے سے افضل ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بددرجہ بہتر ہے، بدرجہ بہتر ہے۔ قلبی روزہ زبان کے روزے سے افضل ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بدرجہ بہتر ہے۔ جو شخص زبان سے باتیں زیادہ بناتا ہے وہ کام کرنے میں نکما ہے، لوگوں پر طعن کرنے میں ہوشیار ہے، اور اپنے نفس کی اصلاح سے اسے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ابھی اسے مہلت ہے۔ غافلوں کے ساتھ خواہش نفسانی میں پڑا ہوا اور گناہ گاروں کے ساتھ گناہوں میں ڈوبا پھرتا ہے، سیدھے راستے سے دور اور امام وقت کی اطاعت سے باغی ہے۔ اس کا نہ دین ٹھیک ہے اور نہ اس کے پاس موجود دلیل کی کوئی سند ہے۔ تمہاری زبان تمہیں ان باتوں کی دعوت دے گی جس کا تو نے اسے عادی بنایا ہے۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ زبان سے ایسی بات مت نکالو جس کا جواب تمہیں خود بھی برا معلوم ہو، اور وہ کام نہ کرو جس سے بدنامی حاصل ہو۔ تمہاری زبان وہی بات کرے گی جس کا تم نے اسے عادی بنایا ہے۔ اپنی زبان کو نرم کلام کہنے کی اپنی زبان کو نرم کلام
کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ حسن کلام سے دشمن کم ہو جاتے ہیں اور تم ملامت کے تیروں سے محفوظ رہو گے۔ نیک انسان کی زبان ہمیشہ یاد خداوندی میں مشغول رہتی ہے۔ جس کی زبان قید میں رہتی ہے وہ ندامت سے محفوظ رہتا ہے، اور عہد و پیمان کو پورا کرنا شرافت و بزرگی کی علامت ہے۔ 6 لوگوں سے جھگڑنا کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔ نمبر 1 فقیہ، نمبر 2 سردار، نمبر 3 کمینہ، نمبر 4 بد زبان، نمبر 5 عورت، نمبر 6 بچہ۔ دانا قلب اور بولنے والی زبان بلاغت کا آلہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا ارشاد ہے، زبان عقل کی ترجمان ہے، اس لیے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سچی زبان انسان کے لیے اس کے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بے شمار زبانیں ایسی ہیں کہ انسان کی جان کو کھو دیتی ہیں، اور بہت سے خوف ایسے ہیں جن کے بعد امن ہو جاتا ہے۔ سچائی زبان کا وضع الہی سے مطابق ہونے کا نام ہے۔ جس نے تجھے بولنے کا طریقہ سکھایا، اس پر زبان درازی نہ کرو، اور جس نے تجھے سیدھی راہ پر لگایا، اس کے مقابل اپنی فصاحت و بلاغت کی شیخی نہ بھگارو۔ جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اسے زبان سے نہ نکالو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام اعضاء پر فرائض مقرر کیے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی نسبت باز پرس فرمائے گا، اور زبان کا یہ فرض ہے کہ آدمی کو جو بات معلوم نہ ہو اس کو زبان سے نہ نکالے۔ انسان میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو نہایت ارفع و اعلیٰ ہیں، نمبر 1 عقل، نمبر 2 زبان۔ حضرت علی شیر خدا کا ارشاد ہے، رب نے مجھے سمجھنے والا دل اور بولنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ محبت آنکھ سے ظاہر ہوتی ہے اور موت زبان سے۔ ریاکار کی زبان بہترین ہے، مگر اس کے دل کی پوشیدہ بیماری موذی ہے۔ جو تم کوئی بات زبان سے نکال چکے تو وہ تمہاری مالک ہو چکی، اور جب تک تم نے اسے منہ میں قید رکھا تب تک تم اس کے مالک ہو۔ دل زبان کا خزانچی ہے، اور زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ رذیل کاموں سے پرہیز سے ہی عیب لگانے والوں کی زبانوں سے خود کو بچایا جا سکتا ہے۔ پاؤں کے پھسلنے کا علاج آسان، مگر زبان کے پھسلنے کا علاج ہلاکت ہے۔ بہترین لباس وہ ہے جو تجھے لوگوں کے ساتھ ملائے رکھے اور ان کی نظروں میں تجھے خوبصورت معلوم ہو، اور ان کی زبانوں کو طعن سے روکے۔ انسان کی مصیبت اس کی زبان میں پیوستہ ہے،
اور اس کی گفتگو اس کے دل کی قوت کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم سب انسانوں کو اللہ پاک نے بولنے والی زبان عطا کی ہے، اس سے ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو دل نہ دکھائیں اور اس زبان سے